آج ایک تحفہ اور دینا چاہوں گا جس پہ آپ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو بہت نفع ملے گا۔ ایک شخص کہنے لگے کہ میں میدان عرفات میں تھا اور میدان عرفات میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو ایک درویش کے ارد گرد بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ میں بھی آمین کہنے لگا، بہت دیر تک دعا ہوتی رہی، میں بھی آمین کہتا رہا۔ جب دعا ختم ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ کہا یہ نواس رسول حضرت امام حسن ہے۔ میں ان سے لپٹ گیا، میں رویا کہ میں نے ساری زندگی ایک ایک دونے ایک ایک اوقیہ اور ایک ایک پیسہ جمع کر کے حج کا سامان بنایا، حج کے اسباب بنائے۔ کوئی عطا فرما دیں، آج کوئی عطا فرما دیں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، بس مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں۔ میں نے ان کے سامنے عرض کیا تو شیخ نے فرمایا اچھا دیکھ، میرا وہ خیمہ ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنا، جب مجمع ہٹ جائے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں نے حضرت کے خیمے کو دیکھ لیا، ہٹ کے بیٹھ گیا، اس انتظار میں وہ تھوڑی دیر کب گزرے گی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع ہوئے۔ حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی تھی، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ساتھ والے خیمے میں تشریف لائے۔ ایک خادم آیا کہ شہزادہ اہل بیت آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا اس خیمے میں مستورات ہیں اور اس خیمے میں آپ اکیلے ہیں۔ میں گیا، بہت خوش ہوئے، اس سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا میں دریائے دجلہ کے کنارے فلاں بستی میں رہتا ہوں، دور سے آیا ہوں، پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں، آپ کی زیارت کا شوق تھا، بہت جذبہ تھا، ساری عمر دعائیں مانگتا رہا آپ کی زیارت، کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کر دے، میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، میرا گھر بھر جائے، مجھے کوئی کمی نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے 19 نسلوں کا رزق مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مجھ سے امام حسن نے فرمایا 19 نسلیں تجھے کیوں یاد آئیں؟ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا کہ جو بسم اللہ ہے اس کی نسبت 19 کے ساتھ ہے، بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ مجھے 19 نسلوں کا رزق چاہیے، 19 نسلوں کا مال چاہیے، 19 نسلوں کے لیے مجھے نعمتیں چاہیے۔ اور فرمایا اور کیا مانگتا؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اگر میں کسی غار میں بیٹھوں تو وہاں رزق ملے، کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو روزی ملے، کسی پہاڑ کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے، کسی مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو ہیرا بن جائے۔ میں یہ مانگتا ہوں میں جس کے لیے دعا کر دوں اس کا کام ہو جائے۔ کہا میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ سخی تو اور دینا چاہتا ہے، محمد آل محمد سے بڑھ کے کون سخی ہوگا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس کے لیے دعا مانگوں دعا پوری ہو، اپنے لیے مانگوں پوری ہو۔ میں اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مسند اور تخت چھوڑ کے مجھے تخت پہ بٹھائے۔ تو شیخ ہنس پڑے، فرمایا تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہا بنا دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے۔ اور بہت بڑا اسحاق تھا ان کا، بہت بڑی عظمت تھی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا مسلمانوں کی خون ریزی کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں تخت کو چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ ہمارے گھر میں نبوت آئی ہے، بادشاہت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، جب عصر ڈھل جائے پھر میرے خیمے کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ عصر ڈھل جائے کیوں؟ فرمایا جب عصر ڈھل جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو عطا کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو عصر اگر ہو جائے۔ تو کہا میں عصر کا انتظار کرنے لگا، تو عصر کے بعد مجھے بلایا، فرمایا ڈوبتی عصر تھی، حضرت امام حسن نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ایسا کر اپنے جیسے دکھیارے 11 اور لے آ اور جلدی لے آ۔ کہا کہ میرے قافلے میں بہت سے لوگ تھے، ہمارا سینکڑوں کا قافلہ تھا، آیا تھا، بہت سے لوگ تھے، ان سب کو میں لے گیا، 11 افراد کو، ان سب کو کہا کہ تم بھی کہنا کہ ہمیں ضرورت ہے، اور ان کو ضرورت بھی تھی۔ یہ سارے 11 حضرات سامنے بٹھائے اور میں 12واں ہو گیا، اور سب 11 سے کہے یہاں بیٹھے ہو نا تم عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان کی ڈھیریاں بنا لو، مٹی کے پہاڑ بنا لو، ڈھیریاں بنا لو۔ ان سب نے بنا لیے، اور میں اس پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا فرمایا جو میں ورد پڑھتا جاؤں تم پڑھتے جانا، جو پڑھتا جاؤں پڑھتے جانا، اور اس کے بعد پڑھوایا
اور کہا بہت دیر تک پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا ان ہاتھوں کو جھاڑو اور جاؤ، جو چیز آج کے بعد مانگو گے وہ ملے گا۔ اور کہا کہ اب اگر اسی جو مٹی کی ڈھیری ہے اسی کے بارے میں بھی مانگو گے تو اللہ اس ریت کو سونے کی ریت بنا دے گا۔ کہا کہ مجھے تو یقین تھا، ہم میں سے ایک بندے نے وہی لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا تو اس کی مٹی کی ڈھیری سونے کی ڈھیری، سونے کی ریت بن گئی تھی۔ لیکن کہا میں نے نہیں کیا، تو حضرت نے میرے عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت امام حسن نے، اور ایک لفظ فرمایا جا، اس کا ہاتھ سونے کا ہے، تیرا دل اور زبان ہے، تو جس کے لیے سونا کہے گا اس کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ ایک روایت ہے، لمبی روایت کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ نہیں، صدیوں پرانے علماء، بزرگ، اولیاء، صالحین نے اس عمل کو پھر کیا اور اگلوں کو بتایا، پھر انہوں نے اوروں کو بتایا، پھر اوروں نے اوروں کو بتایا، پھر جو اس عمل کی تاثیر کھلی، اس عمل کی تاثیر کا قریب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ والی افغانستان تھے امیر حبیب اللہ خان، امان اللہ تھے، حبیب اللہ تھے، افغانستان کے بادشاہ تھے۔ وہ جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے ایک بندے کو ساتھ رکھتے تھے، وہ بندہ اس دعا کا عامل تھا، جو ابھی دعا ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عامل تھا۔ اور بندہ کیا کرتا تھا، وہ 3 گھوڑوں اور قافلوں کے ساتھ آگے چلتا تھا۔ آگے چلنے سے مراد یہ ہوتا تھا اگر وہ چل رہا ہے تو آگے راستہ بے خطر بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، حالات بھی بہتر ہیں، حتیٰ کہ اگر دشمنوں کے قافلے میں بھی وہ شخص جا کے بیٹھ جاتا تھا تو بڑے بڑے فاتحین جب حملہ کرنے آتے تھے ان فاتحین کی فتح بھی رک جاتی تھی۔ کہا کہ جب تک وہ بندہ رہا بادشاہ افغانستان کے ساتھ، کوئی فاتح، کوئی دشمن، کوئی حاسد اور مختلف جگہوں سے شورشیں، بغاوتیں کرنے والے سب دوست بن جاتے تھے، اور بادشاہ کے ہر مقصد حاصل ہوتا تھا، ہر منزل ملتی تھی، ہر مشکل حل ہوتی تھی، اور بادشاہ عزتوں کے تاج پہنتا تھا۔ یہ وہ اس دعا کا عامل تھا، وہ اس دعا کا عامل تھا۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے جو اس بزرگ کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو یہ دعا دی، انہوں نے یہ تفصیلی واقعہ لکھا، والی افغانستان کا، بادشاہ افغانستان کا لکھا کہ ان کے اس واقعے کی برکت سے مجھے یہ دعا ملی ہے۔ اور پھر فرمایا میں یہ دعا پتھر ہو، لکڑی ہو، غار ہو، سمندر ہو، دریا ہو، کائنات کی کوئی ناممکن ہو، میں نے یہ محمد اور آل محمد کی نسبت سے ملی اس دعا کو جب بھی پڑھا ہے میں حیرت انگیز طور پہ حیران ہوا ہوں، اور میری زندگی میں حیرت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس آج ہم پڑھ لیں اور یہ موتی اپنے اندر لے لیں، اور یہ موتی اپنے اندر سمو لیں، اور اس موتی کا فیض، اس کی برکت اور اس کی خیر پا لیں۔ اسی موتی کی نسبت سے دعا بھی کریں۔ آپ چاہتے ہیں یہ موتی مل جائے اور آپ بھی وہ بندے بن جائیں، وہ انسان کی حیثیت آپ کا مقام ہو کہ جو بادشاہ افغانستان اس کو بہت عزت دیتا تھا، ان کا وقار تھا، اور ان کے ساتھ پاس یہ عمل تھا، ان کے پاس یہ دعا تھی۔ وہ کہتے تھے پتھر بن جائے، غار بن جائے، پانی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، کہیں کوئی چیز ہو، مجھے کوئی خطر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ ہے۔ اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کی فوج میں ہوتا تھا، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، ذرا یہ واقعہ بھی سن لینا، نہیں سمجھ آئی، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، یہ واقعہ ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا، جاگتے ہوئے سننا۔ اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کے پاس تھا، بغاوت ہو گئی، یہ بادشاہ کو لے کے نکلا خفیہ راستے میں، وہ جس بادشاہ نے بغاوت کی تھی وہ اس بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، خراسان کے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بادشاہ کو لے کے نکلا، فرمایا ہم ایک بدو دیہاتی کے خیمے میں جا کے چھپے، ہمیں گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو وہ دیہاتی بدو کہنے لگا یہ بادشاہ کے گھوڑے ہیں اور بادشاہ کے ہی غلام ہیں، فوجی ہیں، لگتا ہے کسی مفرور کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے اسی وقت یہ دعا پڑھ کے خیمے پہ دم کی، وہ لوگ خیمے میں آئے اور اس بدو سے آ کے پوچھنے لگے یہاں اس شکل کے 2 بندے تو نہیں آئے؟
तो कहा बद्दू की जुबान बंद हो गई। तो बुद्धू यूं यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? नहीं, मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा तासीर है, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलकने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन व अला आली सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो,
یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو پڑھیں. یا دائمو یا حیو پڑھیں، پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں. آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے. یا آمین آمین آمین. یا دائمو یا حیو آمین. یا دائمو یا حیو آمین آمین آمین. یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہداء کربلا کے واسطے یا دائمو یا حیو. یا فردو یا وطرو، 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 یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں، تیرے نیک بندوں نے پڑھا